اسرائیلی مظالم کی نئی داستان، غزہ میں فلسطینی لہو لہان۔ غزہ پر 2 روزہ بمباری سے 1000 فلسطینی شہید۔ جبالیہ کیمپ میں کئی رہائشی بلاک ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ ملبے تلے دبے افراد مدد کے لیے پکارتے رہے۔ خان یونس میں بھی گھروں پر بمباری۔ جنوبی غزہ جانے والے شہریوں کے قافلے پر بھی اسرائیلی ٹینکوں سے گولے داغے گئے۔ فلسطینی سائنسدان سفیان طایا خاندان سمیت شہید۔ 58 روزہ حملوں میں شہادتیں، 16,000 سے تجاوز۔ غزہ جنگ دیگر علاقوں تک پھیلنے لگی۔ بحر احمر میں امریکی جنگی جہازوں پر ڈرون اور میزائل حملے۔ اسرائیلی بزنس مین سمیت 2 کمپنیوں کے مال بردار جہازوں پر بھی حملے۔ امریکہ نے بھی تصدیق کر دی۔ حوثیوں نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی ڈرون کے ذریعے فلسطینیوں کے قتل عام کی دھمکیاں۔ غزہ میں بمباری کر کے ہم سٹی بھی تباہ کر دیا۔ ترک ٹی وی سے وابستہ خاتون صحافی لائیو کوریج کے دوران اپنا گھر تباہ ہوتا دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کا جواب۔ مجاہدین نے اسرائیلی فوج کی گاڑی تباہ کر کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا۔ مزید 2 فوجیوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق۔ لبنان کے بالائی الجلیل میں بھی ٹینک شکن میزائل سے حملہ۔ 3 اسرائیلی فوجیوں سمیت 11 افراد زخمی۔ 2 راکٹ اسرائیلی شہر سدروت پر بھی گرے۔ תמיד שהיא אוכלת אז היא מציעה לי קודם ולכולם קודם. שזה לא היה ככה לפני? לא. אז היא מציעה קודם, וגם אם אני אומרת לה שאני לא רוצה, אז היא עושה, נו תאכלי, נו בשבילי. וזה לא היה ככה. שאלתי אותה אם הם היו מציעים, כאילו הם היו אוכלים ביחד ומציעים כזה למי שיותר רעב או מתחשבים בכולם, אז היא עשתה לי כן עם הראש. اسرائیلی شہری فلسطینی مجاہدین کے حسن سلوک کا برملا اعتراف کرنے لگے۔ مجاہدین پہلے دوسروں کو کھانا کھلاتے، پھر خود کھاتے۔ رہائی پانے والی بچی بھی مجاہدین کے نقش قدم پر چلنے لگی۔ ماں نے زندگی میں تبدیلی کی تصدیق کر دی۔ امریکہ کی نائب صدر بھی بالآخر اسرائیلی دہشت گردی پر بول پڑی۔ کمیلا ہیرس کا غزہ میں عام شہریوں کے قتل عام کا اعتراف، بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ۔ دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم پر مظاہرے۔ امریکہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، اسکاٹ لینڈ سمیت یورپ کے مختلف ممالک میں احتجاج۔ وائٹ ہاؤس کے باہر بڑا مظاہرہ۔ مونٹریال میں بھی ہجوم سڑکوں پر امڈ آیا۔ ملان اور پیرس میں بھی بڑے مظاہرے۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور شکست۔ پاکستان یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کا وائس چیئر اور ممبر ایگزیکٹو بورڈ منتخب۔ گروپ الیکشن میں پاکستان نے سب سے زیادہ 154 ووٹ حاصل کیے۔ 58 رکنی ایگزیکٹو بورڈ میں سے پاکستان نے 38، بھارت نے 18 ووٹ حاصل کیے۔ انٹرنیشنل سطح پر اپریشیٹ ہوئی ہے اور پاکستان کا ایک وقار بلند ہوا ہے اور ہم اس طرح کی کوشش آگے بھی جاری رکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کی یونیسکو میں بطور بورڈ ممبر انتخاب بڑی کامیابی قرار دے دی۔ بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ ڈوم نیوز سے گفتگو میں ممتاز زہرا بلوچ کی قوم کو مبارکباد۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر نگراں وزیر اعظم کا اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کا 2 ٹوک موقف دہرا دیا۔ دیرینہ تنازع حل ہونے تک خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔ انوار الحق کاکڑ کا اسکائی نیوز عربیہ کو انٹرویو۔ چلاس میں فائرنگ کے بعد حادثے کا شکار بس کے 9 جاں بحق مسافروں کی مختلف علاقوں میں تدفین۔ 26 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ کراچی میں شہریوں کے محافظ ہی لٹیرے بن گئے۔ تاجر کو ملیر کینٹ کے قریب بلوایا، اغوا کر کے 19 لاکھ روپے تاوان کی وصولی کی۔ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث اسٹیل ٹاؤن پولیس کے 2 اہلکاروں سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ گلشن معمار میں پولیس وردی اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ملزمان نے گھر کا صفایا کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہر ڈویژن کے لیے ایک ڈویژنل ٹیم بنائی ہے تاکہ جو ابتدائی ہماری اسسمنٹ ہے وہ ہم کر سکیں۔ ہم لوگوں سے ووٹ لینے جا رہے ہیں تو ہم اپنے جماعت کے کارکن کی آواز تو پہلے سنیں نا، وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، وہ کہاں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ سو یہ پروسیس انشاءاللہ میرٹ پہ ہی ہو۔ نون لیگ کا امیدواروں کا انتخاب میرٹ پر کرنے کا اعلان۔
پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے ڈویژن کی سطح پر کمیٹیاں بنا دی گئیں. سعد رفیق نے حکمت عملی بتا دی. دانیال عزیز کے پارٹی پر تنقید کے طریقہ کار کی حمایت سے انکار. مفتاح اسماعیل سے متعلق تبصرے سے بھی گریز. شرجیل میمن نے ترقی کے لیے نعرے اور شوبازی کے بجائے کام اہم قرار دیا. صرف لاہور پورا پاکستان نہیں، نون لیگ ایک سرکاری اسپتال بتا دے جو انہوں نے بنایا ہو. جیال رہنما کے وار. ایم کیو ایم پاکستان کا وفد آج چیف الیکشن کمشنر سندھ سے ملاقات کرے گا. خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں 5 رکنی وفد الیکشن کمشنر کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گا. ایم کیو ایم پاکستان کا وفد چیف الیکشن کمشنر سندھ سے ملاقات کرے گا. خالد مقبول کی قیادت میں 5 رکنی وفد الیکشن کمشنر کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گا. 18ویں ترمیم کو چھیڑنا ملکی سالمیت پر ضرب لگانے کے مترادف. اقتدار نہیں، تمام صوبوں کے یکساں حقوق ANP کا مطالبہ. آواز اٹھانے پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. ایمل ولی خان کا پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کراچی کنونشن میں شاہی سید کا 100 سالہ جمہوری روایات کا امین ہونے کا دعویٰ. وزارت خزانہ نے چند ماہ میں مہنگائی کم ہونے کی نوید سنا دی. دسمبر میں مہنگائی کم ہو کر 25 سے 26% رہنے کا امکان. صنعتی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ. ٹیکس وصولیاں 27.9% بڑھ گئی. جامعہ کراچی میں داخلوں کے لیے ٹیسٹ میں 9000 سے زائد امیدواروں کی شرکت. طلبہ اور والدین کا انتظامات پر اظہار اطمینان. وائس چانسلر کا ٹیسٹ میں ٹرانسپیرنسی برقرار رکھنے کا عزم. کراچی کا حال ہے دیکھیں ذرا، اتنی سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، ایک بنتی ہے دوسری ٹوٹ جاتی ہے. بچے کراس کرتے ہیں گر نہ جائیں. ہمارا جانا عذاب ہو گیا. یہاں سے ایسے لگتا ہے جیسے ہم سمندر پار کر رہے ہیں. کراچی میں اعلیٰ سرکاری افسران کے لیے بنایا گیا نارتھ ناظم آباد مسائل کا گڑھ بن گیا. بلاک ایل میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن تھانے کا دورہ. سائرین کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے SHO کو معطل کر دیا. بغیر لائسنس حوالات میں بند نوجوانوں کو رہا کرنے کا حکم. آسٹریلیا میں قومی ٹیم کی پریکٹس کے دوران بارش اور ژالہ باری کی انٹری. کھلاڑیوں کی انڈور مشقیں. آخری ٹیسٹ کے باوجود ڈیوڈ وارنر کو پاکستان کے خلاف کامیابی سے روکیں گے. شاہین شاہ کا پیغام. وارنر نے تینوں فارمیٹ میں آسٹریلیا کے لیے کافی اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف تو اس سیریز میں اچھی نہ کھیلیں، بٹ فل ہے اور اس کا کریئر بھی اچھا ہے. نیشنل T20 کپ کے میچ میں شاداب خان انجری کا شکار. فیلڈنگ کے دوران پاؤں مڑ گیا. کندھے پر اٹھا کر گراؤنڈ سے باہر لے جانا پڑا. جرمنی کے شہر میونخ میں شدید برف باری کے بعد ایئرپورٹ برف بن گیا. رن وے پر کئی انچ برف جمنے سے پروازیں منسوخ. عالمی طاقتیں فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت رکوائیں. کشمیری عوام کو حق خود ارادیت اور جمہوری ماحول فراہم کیا جائے. عالمی اردو کانفرنس کی قرارداد کے ذریعے مطالبہ. پاکستان کی مختلف زبانوں کی ترقی کے لیے حکومتوں کے کردار پر زور. کراچی میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا کلاسیکل موسیقی پر اختتام. آخری روز 14 سیشنز کا انعقاد. انور مقصود کے چٹکلوں نے مسکراہٹیں بکھیر دی. جب رختہ دل سے میں سینے کی طرف جھانکا، داغوں سے مجھے سینہ گلزار نظر آیا. دینا میں یہ سمپورن سنگھ تھے، بمبئی میں گلزار ہو گئے، اور آج نہ آ کے پھر سمپورن سنگھ بن گئے. اور وادی مہران کی شان، سندھی ٹوپی، اجرک اور میٹھی زبان. سندھ کلچر ڈے پر کراچی میں خوشیاں بکھر گئیں. لوک گیتوں پر نوجوانوں کا رقص. حیدرآباد، سکھر، سانگھڑ، ٹنڈو آدم، کنکور سمیت شہر شہر جشن کا سما. اسلام آباد میں بھی سندھ کی ثقافتی بہار چھا گئی.